آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 127 127 اور تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور اس سے پہلی آیات میں بھی تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، اور اس نے ان کو جادوگر قرار دیا اور ان کے مقابلے میں جادوگروں کو لے آیا۔ ایک دن مقرر کیا گیا، مقابلہ ہوا جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جادو نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اور یہ جادوگر تھا۔ جادوگر پہچانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں، تو وہ فوراً پہچان گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، تو فوری طور پہ ایمان لے آئے فرعون سے اجازت لیے بغیر۔ فرعون نے ان کو دھمکیاں دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، اور تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتیں دیکھنے کے بعد ان پہ ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دینا، اور جب ہم فوت ہوں، جب ہم پہ موت آئے تو ہم اسلام پہ قائم و دائم ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 127 جو آج کا درس ہے 127، وقال الملأ من قوم فرعون، وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ، استفہام کے لیے کیا، تذر تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو۔ تو فرعون کی قوم کے لوگ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، قوم سے مراد کون؟ بنی اسرائیل، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کرتے رہیں، فی الارض، زمین میں، ویذرا، اور وہ چھوڑے رکھے، وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا، تجھے سے مراد کون؟ فرعون، وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو، آلہہ جمع ہے کس کی؟ الہوں کی۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، سنقتل، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی، نقتل، ہم بری طرح قتل کریں گے، نقتل کا معنی ہوتا ہے ہم قتل کریں گے۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یہ شرط کے ساتھ آیا، تشدید کے ساتھ، تو اب اس لفظ کے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ بری طرح قتل کریں گے۔ ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ابناء جمع ہے ابن ان کی، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انا اصل میں کیا؟ انا اور نا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان پہ، ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں، قابو پانے والے ہیں، کنٹرول پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وزیر تھے، اور جو معزز شخصیات سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، انہوں نے فرعون سے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہ کہا کہ آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ مقابلہ جیتنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے وزیر تھے وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موسیٰ کو اور موسیٰ کی فرعون کو ان کی حالت پہ چھوڑ رکھا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں؟ فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا فساد ہے کہ فرعون کو معبود نہیں مانا جا رہا، فرعون کی بجائے ایک اللہ کو معبود قرار دیا جا رہا ہے، اور دیگر ایسے امور جن میں فرعون کی مخالفت پائی جا رہی تھی ان کو فساد قرار دیا گیا۔
تو کہا کہ آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ زمین میں فساد کرتے رہیں، اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی کہ وہ تجھے معبود نہیں مان رہا، وہ آپ کو رب نہیں مان رہا، اور آپ کے معبودوں کو بھی اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ کے معبود، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا فرعون کے معبود تھے؟ علماء کرام نے، علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کئی طرح سے کی ہے، اور ایک وضاحت یہ ہے کہ فرعون نے کچھ بت مقرر کر رکھے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کہ تم ان کی عبادت کرو، تم ان کو مشکل کشا سمجھو، تم ان کو پکارو، تم ان سے مانگو، اور میں ان سب کا بڑا ہوں، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے رب یہ ہیں اور میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ایک جگہ پہ فرعون کہتا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت توحید دی تھی، تب اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ موسیٰ آپ کو بھی چھوڑے ہوئے اور آپ کے معبودوں کو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور معبود تھے، اور ادھر فرعون کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دونوں میں تطبیق کیا ہوگی، دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ تو وہی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ معبود تو وہ ہوئے جو فرعون کے تابع ہیں، اور ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی کہ میں کوئی ایسا معبود نہیں جانتا جو میرے تابع نہ ہو، میرے علاوہ ہو، مجھے چھوڑ کے جس کو معبود سمجھا جائے۔ قال، اس نے کہا سنقتل ابناءہم، کہ ہم ان کا علاج کریں گے، ان قریب ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت کرتی رہیں، تاکہ ہم ان سے کام لیتے رہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کوئی مغلوب نہیں ہیں، ہم کوئی شکست کھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم ان پہ کنٹرول پانے والے ہیں، ہم یہ کام کر کے رہیں گے، ان کے بیٹوں کو قتل بھی کریں گے، ان کی عورتوں سے خدمت بھی لیں گے، اور یہ کام چلتا رہے گا۔